بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین اور اہم خبریں آپ کے لیے۔ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ اس وقت کیسا جا رہا ہے آپ کو بتاتے ہیں جی صورت احوال، کیونکہ مزے مزے کا ہے اور پریشانی والی کوئی بات نہیں، مایوسی والی کوئی بات نہیں۔ اچھا ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا وہ اچھا ہوگا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے، لیکن درست آئد ہونا ضروری ہے، دیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، اور چیزیں ذرا پختہ قسم کی ہونی چاہیے، سوچ سمجھ کے ہونی چاہیے، اور ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے کہ پاکستان کا فائدہ ہو، پاکستان کے عوام کا فائدہ ہو۔ اور پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے جی ایک بہت ہی مضبوط قسم کی، تگڑی قسم کی حکومت کی اور استحکام کی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، انسٹیبلٹی کی نہیں۔ اور موجودہ جو حکمراں اتحاد ہے، لگ نہیں رہا کہ ان کے بس کا روگ ہے کہ وہ معاملات کو آگے بڑھا سکیں گے۔ اور جو کچھ بتایا گیا تھا کہ ہم بہت اچھے ہیں، اور بتایا کیا تھا، بس ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ایک سازشی تانا بانا بنا گیا تھا، اور اس ڈرائنگ روم میں جو کچھ ہو رہا تھا اس میں کسی ایک کی بات دوسرے کو نہیں پتہ تھی، اس لیے سب کے سب ٹریپ ہوئے، ہنی ٹریپ ہوئے، کوئی اقتدار کے چکر میں، کوئی احتساب سے بچنے کے چکر میں۔ اور اب جب اس میدان میں کودے ہیں، جب یہ سارا کمبل ان کے اوپر ڈالا گیا، تو ان کو پتہ چلا کہ نہیں جناب، یہ معاملہ تو ہمارے فائدے کے لیے نہیں تھا، وہ تو صاحب اپنا سوچ رہے تھے، اور وہ سوچ رہے تھے صرف ایکسٹینشن اور صرف ایکسٹینشن۔ باجوہ صاحب کا اور کوئی ٹارگٹ نہیں تھا، کوئی اور ہدف نہیں تھا، اور وہ صرف ایکسٹینشن چاہ رہے تھے۔ ایکسٹینشن کے بدلے میں اس کے بعد انہوں نے آ کے کیا گل کھلانے تھے وہ ہمیں بہت اچھی طرح اندازہ ہے۔ اس میں کوئی کم از کم مجھے تو شک نہیں ہے، مجھے اور کچھ اور لوگوں کو، کہ انہوں نے ایکسٹینشن لینے کے بعد کیا گل کھلانے تھے، اور یہاں تک کہ وہ ماشاء اللہ لگانے کے بھی مکمل طور پہ عزائم رکھتے تھے، اور اس میں بھی ہمیں کم از کم 1% بھی شبہ نہیں ہے۔ لیکن یہ خوش قسمتی ہے کہ ایک تو پولیٹیکل پلیئرز کہیں نہ کہیں آپس میں رابطے میں تھے، اور ایوان صدر نے اس میں بہت اچھا کردار ادا کیا، اور اس سارے جال سے وہ نکلے ہیں پولیٹیکل پلیئرز بہت اچھے طریقے سے۔ اس میں عمران خان صاحب کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، اور باقی پولیٹیکل پلیئرز کو بھی جاتا ہے کہ انہوں نے کم از کم باجوہ صاحب کی یہ پلاننگ جو ہے وہ ناکام بنائی، اور اس میں کچھ ہم جیسے لوگوں کا بھی معمولی سا کردار ہم جیسے لوگوں کا بھی ہے، جنہوں نے اس ساری صورتحال سے آگاہ رکھا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ وہ مارشل لا لگانا چاہتے تھے۔ پھر سب سے بڑا کریڈٹ دینا چاہیے ادارے کو، مسلح افواج کو، کہ ان کو بھی اندازہ تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لہٰذا انہوں نے بھی ایک اہم رول ادا کیا ہے باجوہ صاحب کو رخصت کرنے میں، اور ان کو گھر بھیجنے میں، اور ان سے سٹک واپس لینے میں، اور ان کی وردی اتروانے میں، ورنہ ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اب چیزیں آ رہی ہیں آہستہ آہستہ۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کہا جا رہا ہے باجوہ صاحب نے، وہ مونس الہی صاحب نے کہہ دیا، حامد میر صاحب بھی کچھ باتیں کر رہے ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ سب جانتے ہیں کہ پچھلے جب سے باجوہ صاحب آئے ہیں، وہ اقتدار چاہتے تھے، وہ پاور ہنگر تھے، وہ اختیارات کا بے دریغ استعمال چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے ہر چیز ان کی مٹھی میں ہو، وہ یہ چاہتے تھے۔ نواز شریف صاحب پاناما کا شکار ہو گئے، اور اس کے بعد پاناما کا شکار تب ہوئے جب ڈان لیکس میں ٹویٹ واپس ہوا، اور وہ واپس پاناما کا شکار ہوئے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب آ گئے۔ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ تو ہمارے اپنے ہی بچے ہیں، کیونکہ کسی زمانے میں نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہمارے بچے ہیں، اور جو کچھ ہم کہتے رہیں گے وہ کرتے رہیں گے۔ لیکن جب آپ کسی کو ایک اختیار دے دیتے ہیں، اور کوئی شخص پرائم منسٹر، چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری بن جاتا ہے، اس کے بعد آپ اس کو اسی طریقے سے بیہیو کریں گے تو پھر یہی ہوگا۔ کیونکہ صدر اسحاق خان صاحب کیا کرتے تھے؟ صدر اسحاق خان صاحب نے بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ یہی کام کرنے کی کوشش کی کہ یہ تو ہمارا بچہ ہے، اور پھر اس کے بعد ڈکٹیشن، پھر ایک سے بڑھ کر ایک مطالبہ، دوسرا مطالبہ، تیسرا مطالبہ، تو ان کا جو پیمانہ ہے صبر کا وہ لبریز ہو گیا۔ اسی طریقے سے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور عمران خان صاحب آ گئے، اور بہت ہی ہمبل تھے وہ، اور وہ چیزوں کو آگے لے کے جانا چاہتے تھے، مخلص تھے، اکاؤنٹیبلٹی چاہتے تھے، کہ ان کو بتایا گیا تھا کہ ہم ایک پیج پہ ہیں، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، احتساب ہوگا، پاکستان کو تباہ کرنے میں انہی لوگوں کا کردار ہے، اس لیے ہم آپ کے دست و بازو بنیں گے،
وہ سارا کچھ کہا گیا، لیکن عمران خان صاحب کو وہ سپورٹ نہیں دی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جس دن ایک بڑے کو سزا ہو گئی تو اس کے بعد وہ سلسلہ آگے چل پڑے گا۔ جب آپ ایک بڑے کو سزا دیں گے تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ دوسرا اگلا بڑا بچ سکے، اور جب آپ ایک ادارے کا احتساب کریں گے اور ایک ادارے کے سربراہ کا احتساب کریں گے تو پھر ممکن نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں دوسرے ادارے کا سربراہ بھی اس کی زد میں آئے گا اور اس کا بھی احتساب ہوگا۔ یہ ہو چکا ہے۔ اور اگر آپ پارلیمان کے ہیڈ کو احتساب کے کٹہرے میں لائیں گے، پارلیمنٹ کے سربراہ کو لائیں گے جو کہ چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری ہے، ایون آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھی احتساب کے کٹہرے میں لائیں گے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان یا آنریبل ججز احتساب کے کٹہرے میں آنے سے بچ سکیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آرمی چیف جو ہیں یا جرنیل جو ہیں وہ احتساب کے کٹہرے میں آنے سے بچ سکیں۔ تو اگر تو دامن صاف ہوگا، اگر تو کسی ادارے کے سربراہ کا دامن صاف ہوگا، اس کو تو کوئی فکر نہیں ہوگی، وہ تو بالکل اس میں کوئی ہرڈل کریٹ نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا ٹھیک ہے آج اس کا ہے تو اگر کوئی میرے ڈپارٹمنٹ میں بھی کوئی گند ڈالتا ہے تو اس کو بھی جیل میں جانا چاہیے۔ یہ بات موجود ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ جو خوف ہے اس کی وجہ ہے کہ یہ جو احمد رونانی صاحب کی سٹوری آئی ہے اس کے بعد آپ تصور کر سکتے ہیں کہ باجوہ صاحب جو ہے وہ احتساب کے عمل کو سپورٹ کرتے، یہ کیسے ممکن تھا؟ تو یہی چیز عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کی بات کو سپورٹ کیا جائے۔ کو جانتے ہم سب ہیں، جتنے بھی اس وقت اسلام آباد اور لاہور کے، کراچی کے جو جرنلسٹ ہیں، مین سٹریم کے جرنلسٹ، وہ اور اس کے بعد جو رپورٹرز ہیں وہ تک جانتے ہیں کہ گراؤنڈ پہ ہوتا کیا ہے، کیا ہوتا رہا ہے۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم شارٹ ٹرم فائدے کے لیے ہم ان چیزوں کو پھر ایک ڈیبیٹ پہ، ایک ڈرٹی ڈیبیٹ میں ڈال دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بجائے اس کے کہ جو بات درست ہے اس کو سپورٹ کیا جائے، ہم اس کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، اور بس اسی طرف انگلیوں کے اشارے کرتے رہتے ہیں اور چیزوں کو آگے بڑھاتے ہیں بجائے اس کے اصلاح ہے۔ اب مونس سلائی صاحب نے بات بالکل صحیح کی ہے اور ان کی بات 100% درست ہے کہ، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی پتہ ہے، مسلم لیگ نواز کو بھی پتہ ہے کہ باجوہ صاحب ہی پچھلے سارے 6 سال میں باجوہ صاحب حاوی رہے ہیں اور وہ مکمل ان کے کنٹرول کرتے رہے ہیں۔ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب اپنا چاہتے تھے، وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنا چاہتے تھے، وہ ایون وہ پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کو بھی ہٹوانے کے لیے وہ میڈیا سے مدد مانگتے تھے، میڈیا سے مدد مانگتے رہے کہ اعظم خان نے یہ کر دیا، اعظم خان نے وہ کر دیا، بزدار صاحب ٹھیک نہیں جا رہے ہیں۔ اور جب ہم پوچھتے تھے کہ بھئی بزدار صاحب کا متبادل کون ہے تو وہ خاموش ہو جاتے تھے۔ اس کے لیے کبھی علیم خان صاحب امیدوار تھے اور کبھی ملک احمد خان صاحب امیدوار تھے۔ ملک احمد خان صاحب بھی باجوہ صاحب کے بہت سٹرونگ کینڈیڈیٹ تھے وزارت اعلیٰ کے لیے، کہ اگر ہم مسلم لیگ نواز اگر ایگری ہو جاتی کہ جناب ٹھیک ہے ہم عدم اعتماد لے کے آتے ہیں تو ملک احمد خان صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے۔ یہ بھی ایک فیس چلا تھا اور اس پہ بھی چلتے رہے۔ تو ان کے نامزد کابینہ میں ان کے نامزد بندے بھی موجود تھے، عمران خان کی کابینہ میں بھی تھے، شہباز شریف صاحب کی کابینہ میں بھی موجود ہیں، اور ان کی پرچی پہ جو ان کو وزیر بنایا گیا، مشیر بنایا گیا، معاونین بنایا گیا، یہ ایک لسٹ ہے۔ تو اس لیے یہ پرویز مشرف صاحب تو براہ راست تھے نا جی، مشرف صاحب تو براہ راست اقتدار میں تھے، جبکہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ براہ راست نہیں بلکہ انڈائریکٹ وہ کنٹرول کر رہے تھے چیزوں کو، اپنے نامنیز کو بھیجتے تھے اور اپنے وزیروں کو بھیجتے تھے اور ان کو بتایا جاتا تھا کہ اس کو رکھیں اس کو نہ رکھیں، اور جو ان کے قابو میں نہیں آتے تھے ان کو فارغ کروا دیا جاتا تھا۔ یہ بھی ایک باقاعدہ طور پہ چلتی تھی، کمپین چلتی تھی، وہ فارغ ہو جاتے تھے۔ تو عمران خان صاحب کے پاس کافی کچھ ہے کہنے کو، شہباز شریف صاحب کو بھی پتہ ہے۔ شہباز شریف صاحب اگر آپ ان سے جا کے آف دا ریکارڈ ملیں کہ انہوں نے یہ اپریل سے لے کے اور یہ 29 نومبر تک کیسے انہوں نے دن پورے کیے ہیں اور کیا کیا فرمائشیں اور کیا کیا خواہشات نہیں آتی تھیں، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آخر وقت تک کوشش کی جاتی رہی۔ تو جو پنجاب کی بات ہے کہ جی چودھری پرویز الہی صاحب، تو وہ بات مونس الہی صاحب نے تو ریکارڈ درست کیا ہے۔ مونس الہی صاحب نے تو باقی ساری باتوں کو انہوں نے انڈو کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ حقیقت یہ ہے، اور حقیقت یہ تھی، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ یہ گیم کی جا رہی تھی۔
اور ہر کسی کو کچھ نہ کچھ لالی پاپ دیا ہوا تھا، ہر کسی کو کونے کو گولی دی جا رہی تھی۔ تو بہرحال عمران خان صاحب نے ایک بات عمران خان صاحب کی طرف سے آئی ہے، میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ اسمبلیوں نے ٹوٹنا ہے، خیبر پختونخوا اسمبلی بھی ٹوٹے گی، پنجاب اسمبلی بھی ٹوٹے گی، اور سندھ اسمبلیوں سے بھی پاکستان تحریک انصاف نے مستعفی ہونا ہے، بلوچستان سے بھی مستعفی ہونا ہے، اور اس کا صرف ٹائمنگز کا انتظار کیا جا رہا ہے، کیونکہ الیکشن ہونے ہیں 60 روز کے اندر اندر۔ اور یہ جو وفاقی حکومت کہہ رہی ہے کہ جناب ہم صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کروا دیں گے اور قومی کے نہیں کروائیں گے، اس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، یہ امپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ انتخابات جو ہیں اب جنرل الیکشن ہونے ہیں، عام انتخابات ہونے ہیں، اور عام انتخابات وقت سے پہلے ہوں گے، اس میں بھی کوئی 1% شبہ نہیں ہے۔ یہ پاسبل نہیں ہے کہ جس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو لے کے جائیں گے آگے، وہ ممکن نہیں نظر آ رہا۔ اس کی ریزن ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک بتا دیا، ان کے پاس ہیں کارڈ، ان کے پاس ہیں اور بڑے بہترین کارڈ ہیں، اور یہ پورا سسٹم جو ہے وفاقی حکومت کی چابی جو ہے وہ پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ یہ ہیں، یہ صوبائی اسمبلیاں ہیں، اور اگر صوبائی اسمبلیاں ہی نیچے سے نکل جائیں تو 66% ویسے ہی جو ہے ایوان سے باہر ہو جائے گا۔ تو جب 66% کی نمائندگی نہیں ہوگی تو باقی کیسے ممکن ہے کہ وہ لے کے جائیں اپنے آپ کو ستمبر اکتوبر تک لے کے جائیں اور ایک سال مزید کھینچیں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے کہہ دیا، ایک پولیٹیکلی ایک آفر کر دی، اور وہ آفر ابھی تک موجود ہے، اور اس کا مذاق اڑایا گیا۔ مذاق اڑانے والے وہی تھے، رانا ثناء اللہ صاحب اور خواجہ صاحب، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں، تو مذاق اڑاتے رہیں گے۔ عمران خان صاحب نے دوبارہ کہہ دیا ہے کہ جناب یہ اسمبلیاں ٹوٹیں گی، اور یہ ٹوٹیں گی بھی 1 مہینے کے اندر اندر۔ میں آپ کو ایگزیکٹ ڈیٹ بتا دیتا ہوں کہ یہ اسمبلیاں کب ٹوٹیں گی۔ یہ ٹوٹیں گی جی 15 جنوری سے پہلے، 15 جنوری تک یہ اسمبلیاں ٹوٹ سکتی ہیں، فوری طور پہ نہیں ٹوٹیں گی کیونکہ 60 دن کے اندر انتخابات کروانے ہیں۔ اور 15 جنوری ایک تو ڈیٹ ہے کہ اگر ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو 15 جنوری تک فارغ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد 2 مہینے کے اندر اندر الیکشن کروانے ہیں، یعنی کہ 15 مارچ تک۔ اب اگر مارچ میں الیکشن ہونے ہیں، ایک اور آپشن بھی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 15 جنوری پہلی پریورٹی ہے کہ 15 جنوری، اور اس کے بعد 15 مارچ تک الیکشن ہو جائیں، اور اس کے بعد پہ نئی گورنمنٹ آئے اور وہ آ کے معاملات کو آگے چلائے۔ 15 مارچ کا مطلب ہے کہ اس کے بعد اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، صرف 4 مہینے رہ جاتے ہیں، پارلیمان کے صرف 4 مہینے رہ جائیں گے اگر مارچ میں الیکشن ہوتے ہیں۔ تو جب 4 مہینے پیچھے رہتے ہیں تو اس وقت پھر یہ نہیں ہوتا کہ صوبائی اسمبلی کو الیکشن کروا دیں اور قومی اسمبلی کا الیکشن بعد میں۔ قومی اسمبلی موجود رہے نہ رہے، رزلٹ وہی آنا ہے جو ضمنی الیکشنوں میں آ چکا ہے۔ دھاندلی واندلی کا چکر نہیں چلے گا اب۔ پنجاب میں بھی اور خیبر پختونخوا 2 اسمبلیاں اگر فارغ ہوتی ہیں، سندھ اسمبلی سے بھی ایم پی ایس باہر آ جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس لیے اسمبلیاں تیار ہیں، اور یہ گند ڈالیں گے، اور گند ڈالنے کے لیے ہر طرح تیار ہے۔ معاملہ پھر عدالتوں میں جائے گا، ڈسٹیبل رہے گا ملک، انسٹیبلٹی ہوگی، اکانومی کا ستیاناش ہوا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں، اکانومی سنبھالی نہیں جا رہی، قرضوں کی معیشت ہے، اور جو قرضے ری شیڈول کروائے ہیں وہ کوئی $2 ارب سے زیادہ کا اس پہ سود ادا کرنا پڑے گا۔ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے بدحالی کا؟ اس لیے واحد حل ایک ہی ہے، انتخابات، اور وہ ہونے ہی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔